بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کارواں پوائنٹ کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے سدا خوش رہیں، خوشیاں سدا آپ کا نصیب رہیں، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، پیش خدمت ہے سفر نامہ لبیک کی قسط نمبر 34۔ تو آئیے سامعین، لطف اندوز ہوتے ہیں ممتاز مفتی کے زبردست اسلوب اور ان کی تحریر کے۔ یہ سچ ہے کہ ممتاز مفتی اور ان جیسے دیگر اللہ والوں کی تحریریں پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب ممتاز مفتی، این میم چودھری صاحب اور اس طرح کے دیگر مصنفین کی کتب کا ذکر کروں تو باوضو ہو کر کروں کہ یہی تقاضا ہے۔ جی تو سامعین، ہم پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے التماس کروں گی، اگر آپ نے ابھی تک کارواں پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور کمنٹ میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے۔ شکریہ۔ قسط نمبر 34، دھن کے۔ جنگلے کو پکڑے ایک صاحب تھاڑی مار مار کر رو رہے تھے۔ دوسرے صاحب کی آنکھوں سے خاموش آنسو رواں تھے۔ میرا جی چاہا کہ میں بھی روں، لیکن میری آنکھوں میں آنسو نہ تھے۔ گزشتہ گناہوں پر سچے دل سے توبہ کی جائے تو رکت پیدا ہوتی ہے۔ رکت گویا ایک دھن کی ہے جو روح کو دھنک کر رکھ دیتی ہے اور قلب میں ایک نئی پاکیزگی پیدا کر دیتی ہے۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ مجھ پر بھی رکت طاری ہو، میری روح بھی دھن کی جائے، مجھ میں بھی ایک نئی پاکیزگی پیدا ہو، لیکن مجھ پر کبھی رکت طاری نہیں ہوئی۔ شاید اس لیے کہ میں نے سچے دل سے گزشتہ گناہوں پر کبھی اظہار ندامت نہیں کیا، کبھی اظہار توبہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے اپنی معصیت کا احساس نہیں یا مجھے اپنے گزشتہ گناہوں پر ندامت نہیں۔ یقین جانیے مجھے گناہ پر آلودہ ہونے کا شدت سے احساس ہے، لیکن جب بھی مجھے توبہ کا خیال آتا ہے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ توبہ کرنے کا حق صرف اسے حاصل ہے جسے اپنے آپ پر اعتماد ہو، جو یقین سے کہہ سکے کہ آئندہ گناہ کا اعادہ نہ ہوگا۔ مجھے اپنے آپ پر اعتماد نہیں۔ سب سے بڑا انسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دفعتاً میری نگاہ قدرت پر جا پڑی۔ جنگلے سے ذرا پیچھے ہٹ کر وہ ہاتھ اٹھائے
کھڑے تھے۔ یا اللہ، اتنی لمبی دعا! میں نے ایک قدم آگے بڑھ کر ان کی جانب دیکھا۔ میرے اللہ، یہ قدرت کو کیا ہوا ہے؟ میرے سامنے قدرت نہیں بلکہ ایک نحیف و نژاد بوڑھا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ڈھلک گیا تھا، آنکھوں کی چمک گل ہو گئی تھی، پیشانی پر بے شمار سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں، منہ پر منو ایڈز کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، گردن خاکساری کے دباؤ تلے ڈھلکی ہوئی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ایڈز و انکسار میں جان پڑ گئی ہو۔ یہ دعایا انداز تو نہیں؟ میں نے سوچا، یہ دعایا انداز تو نہیں؟ میں نے سوچا، رقت بھی نہیں، احساس معصیت بھی نہیں، پھر یہ ایڈز کیا ہے؟ جنگلے سے لپٹے ہوئے زائر نے ایک نعرہ مارا۔ میری توجہ اس کی جانب مرکوز ہو گئی۔ پھر جو دوبارہ میں نے قدرت کی طرف دیکھا تو وہ مزید بوڑھے ہو چکے تھے۔ ہر ساتھ کے بعد ان کی عمر میں 10 سال کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دفتن میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا نہیں پڑھ رہے تھے، حمد و ثنا نہیں کر رہے تھے۔ ارے شاید وہ حضوری میں کھڑے ہوں۔ میں نے پھر سے غور سے انہیں دیکھا۔ میرے دل پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت اور عظمت کو میں نے صرف سنا ہے، پڑھا ہے، جانا نہیں۔ قدرت کے عجز و انکسار کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ ضرور اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو جانا ہے۔ ان کا انگ انگ اس بات کی شہادت دے رہا تھا کہ وہ اس لمحے میں بھی جاننے کے عالم میں تھے۔ یہ محسوس کرتے ہی میرے جسم و روح میں خوف کی ایک پھریری سی چل گئی۔ یا اللہ، تیرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم۔ اب تک میں دنیا کے عظیم ترین انسان کی خدمت میں حاضر تھا، لیکن اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں استادہ ہو گیا۔ قدرت نے دعا ختم کر لی۔ چلو چلیں، انہوں نے مجھے اشارہ کیا۔ کیوں نہ ہم اس جگہ پر قبضہ جما لیں؟ میں نے کہا۔ میری بات سن کر ان پر شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر قدرت مسجد کے دوسرے حصے کی طرف چل پڑے۔ دور جا کر ہم دونوں ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ میں نے ان کی جانب دیکھا۔ آہستہ آہستہ ان کی کیفیت نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ مسجد میں پہنچ کر ان پر ایک عجیب سا سکون طاری ہوتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ندی پہاڑی علاقے میں سر پٹکتی دوڑتی بھاگتی آتی ہے اور پھر میدان میں پہنچ کر اس کا پانی چاروں طرف پھیل کر ساکن ہو جاتا ہے۔
اس روز سارا دن قدرت پر ایک عجیب سا سکون طاری رہا۔ ان کے انداز میں تڑپ یا بے قراری نہ تھی۔ انہیں یہ فکر بھی دامنگیر نہ تھی کہ نماز کے لیے مسجد کے اندر جگہ ملے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں سے بھر جاتی ہے تو لوگ مسجد کے سامنے میدان میں صفیں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہیں نماز ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بھیڑ کے باوجود زبردستی مسجد میں گھس جاتے تاکہ مسجد کے اندر نماز پڑھیں۔ بے نیازی اور شورا شوری۔ سارا دن قدرت یا تو مسجد کے باہر نماز پڑھتے اور یا مسجد کے عوامی حصے میں۔ سارا دن وہ نہ تو مزار مقدس کی طرف جاتے نہ ترکی دالان کی طرف۔ یا اللہ، یہ کیا اسرار ہے! صبح اتنی شورا شوری اور اب اتنی بے نیازی۔ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کر میری کیفیت ایسی تھی جیسے کوئی خالی ورق ہو، خالی برتن جیسے شہد ٹپک گیا ہو اور خالی کھگا رہ گیا ہو۔ شام کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب ہم ہوٹل میں واپس پہنچے تو قدرت اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ دل پر ایک عجیب سی اکتاہٹ طاری تھی۔ کمرے میں پہنچا تو وہاں ایک صاحب بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ آپ مفتی صاحب ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی فرمائیے۔ میں مدینہ منورہ کی پاکستانی ڈسپنسری کا ڈاکٹر ہوں، وہ بولے۔ جی، میں نے کہا، میں شہاب صاحب کو ایک پیغام دینے آیا ہوں، آپ ان سے خود مل لیں۔ نہیں، وہ بولا، انہیں تکلیف نہ دیجیے، آپ میرا پیغام لے جائیے اور جواب میں جو وہ فرمائیں مجھے بتا دیجیے۔ بہت اچھا، فرمائیے۔ ان سے کہیے کہ آج شب کو نماز عشاء کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر شاہ مراکو کے لیے 1-1.5 گھنٹہ کے لیے کھلے گی۔ میں نے انتظام کر دیا ہے کہ اگر شہاب صاحب یا ان کے ساتھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا چاہیں تو بسد شوق چلیں، میں انہیں ساتھ لے چلوں گا۔ سنہرا موقع۔ کیا کہا؟ مسجد نبوی خصوصی طور پر کھولی جائے گی؟ ہاں، وہ کہنے لگا، آپ جہاں چاہیں نوافل ادا کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں بیٹھ کر تلاوت کر سکتے ہیں۔ خوشی اور حیرت سے میری کمپٹیاں تھرکنے لگیں۔ تو کیا میں حجرہ مبارک میں نفل ادا کر سکوں گا؟ اس عظیم خوشخبری پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بھاگا قدرت کی طرف گیا۔ میں نے بڑے شوق سے انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ جواب میں قدرت نے صرف اتنا کہا، اچھا، تو ڈسپنسری والے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، وہ میرے پرانے واقف ہیں، چلیے میں انہیں مل لوں۔ قدرت ڈاکٹر سے بڑے اتفاق سے ملے، دیر تک ان کے مزاج پوچھتے رہے، آخر میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب،
میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ افسوس کہ میں اس سنہری موقع کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ساتھ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مفتی صاحب، بے شک آپ ڈاکٹر صاحب کے ہمراہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے آئیں۔ میرا ذوق و شوق ٹھنڈا پڑ گیا۔ قدرت کے جواب نے گویا مجھ پر برف کی سل رکھ دی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میرے وہاں اکیلے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میرے دل میں غصے کا ایک طوفان چلنے لگا۔ جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے۔ یہ ناسازی طبیعت کا ڈھونگ کس لیے رچایا جا رہا ہے؟ یہ انجائنا کے دورے، یہ ریزسٹنس کا ناٹک، منافقت منافقت منافقت۔ ساری رات مجھے غصے سے نیند نہ آئی، کروٹیں بدلتا رہا اور قدرت کو برا نہ کہنے کی شدید جد و جہد میں مصروف رہا۔ پھر پتہ نہیں میری آنکھ لگ گئی تھی یا ابھی نیم خوابی میں تھا کہ کسی نے میرا شانہ ہلایا۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ میں چلایا۔ میں ہوں، قدرت نے جواب دیا۔ آپ؟ ہاں چلیے، باب جبریل کھلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ اٹھ کر دونوں شانوں سے انہیں اوپر اٹھاؤں اور ہوٹل کی کھڑکی سے باہر پھینک کر ہاتھ جھاڑوں اور پھر آرام سے لیٹ کر سو رہوں۔ اس اثنا میں قدرت نے بتی جلا دی، کمرہ منور ہو گیا۔ میں نے ان کی جانب دیکھا، ان کے چہرے پر اتنی معصومیت چھائی ہوئی تھی اور ان کا انداز اس قدر اپولوجیٹک تھا کہ میں سب کچھ بھول گیا۔ میں نے جلدی سے جوتا پہنا، ٹوپی سر پر رکھی اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ پھر حجرہ مبارک میں اپنے مخصوص کونے میں بیٹھا قدرت کے پٹنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس روز زائرین کے شوق کی کیفیت کچھ زیادہ ہی جارحانہ تھی۔ پہلی رکعت میں انہوں نے 6 مرتبہ کلا بازیاں کھائیں، 2 بار دیوار سے ٹکرائے اور پھر سے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ پہلے روز میں حیرت، ہمدردی اور تحسین سے قدرت کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ آج انہیں پٹنے اور دھکے کھاتے دیکھ کر مجھے ایک انجانی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا ہوا، اب تو جناب کی ناسازی طبع درست ہو گئی ہوگی۔ بہت اچھے، جیسے کو تیسا۔ میں محسوس کر رہا تھا جیسے رات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی حاضری سے انکار پر حجرہ مبارک ان سے انتقام لے رہا ہو۔ اس روز نوافل سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ میرے پاس آئے تو ان کی حالت قابل ترس تھی۔ منہ سوجا ہوا تھا، چہرہ ڈھلکا ہوا۔ آئیے مفتی صاحب، چلیں، وہ بولے۔ پھر وہ سبز جنگلے کے پاس کھڑے دعا مانگ رہے تھے۔ اس روز حضوری اور تابناک تھی۔ حاضر کی آنکھیں چندھیائی ہوئی تھیں۔ وہ مجسم ادب اور عجز بنا کھڑا تھا۔ اس روز میں یہ بھول گیا کہ میں بھی سبز جنگلے کے پاس کھڑا ہوں۔ میں یہ بھول گیا کہ حضور اعلیٰ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کو میرے پاس کوئی دعا تھی یا نہیں۔ قدرت وہاں کھڑے دعا پڑھتے رہے اور میں ان کو دیکھتا رہا۔ جی تو سامعین محترم، آپ نے سنی قسط نمبر 34۔
برائے مہربانی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہی ہمارے لیے آپ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور مناسب سمجھیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔